اس لیے نہ کام کیا کریں دنیا راضی ہو جائے، کبھی دنیا راضی نہیں ہوتی۔ اس لیے نہ کام کیا کریں کہ میری شہرت ہو جائے، اخلاص سے کام کریں گے وہ شہرت ہوگی جو آپ اربوں روپے لگا کے بھی نہیں کر سکتے۔ یہ شہرت ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوں اور تمہارا رب کھربوں فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف کر رہا ہو، یہ اصل شہرت ہے کہ تم زمین پہ چلو، تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنے پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے، سارے مومن سجدے میں گر جائیں گے، لیکن ریاکار سجدہ نہیں کر سکے گا۔ جو شہرت کے لیے نماز پڑھتا تھا، جو اس لیے نماز پڑھتا تھا لوگ دیکھیں کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، سجدہ کرنا چاہے گا، جھک ہی نہیں سکے گا۔ یعود ظہرہ طبقا واحدا، اس کی کمر تختہ بن جائے گی۔ پھر سجدہ کرنا چاہے گا، سجدہ نہیں کر پائے گا، بلکہ خر علی قفا، پچھلی طرف گدی کے بل گر جائے گا۔ کون؟ ریاکار۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے اللہ کی راہ میں شہادت، اتنی بڑی بات ہے، اتنی عظیم بات، جان ہی بندہ دے دے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے بھی یہ چاہتا ہو شہید بھی ہو جاؤں، دنیا بھی تعریف کرے، جان بھی گئی۔ صحابہ نے پوچھا اسے قیامت کو کیا ملے گا؟ فرمایا لا شیء لہ، تم کہتے ہو اسے کچھ ملے گا، اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی چاہت تھی تعریف بھی ہو، اس کی تمنا تھی شہرت بھی ہو، اس کا شوق تھا لوگ کہیں بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بڑا جرت والا ہے۔ وہ میدان جہاد میں ہو یا علم کے میدان میں ہو یا سخاوت میں ہو، کسی بھی معاملے میں اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، لوگوں کے ہاں مقام چاہتا ہے، عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ جانتا ہے اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور قبول ہی نہیں ہوتے۔ دنیا میں آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اگر وہ نکال بھی دے تو آپ کسی دوسری جگہ جا سکتے ہیں، لیکن قیامت کو اللہ نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی بھی آپ کا عمل قبول نہیں ہے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس لیے جو بھی کام کریں دعا پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ ذوالجلال ریاکاری سے بھی اور شرک سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔